سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سفیر صاحب کی سیاسی اور سفارتی چالاکیوں سے بچنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کیا اور رجسٹرڈ ڈاک سے ایک خط سفیر صاحب کے نام بھیجا جس میں انہیں لکھا تھا کہ چند ذاتی وجوہات کی بنا پر میں کھٹمنڈو میں مزید قیام کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں بحیثیت اسٹینڈرڈ ریفیوجی یعنی بے سہارا مہاجر کے اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہا ہوں، اس لیے مجھے مہاجر ہونے کے ناطے ملنے والے الاؤنس بند کر دیے جائیں اور افغان ایئر پر پاکستان جانے کے لیے میری بکنگ بھی نہ کی جائے۔ میرے پاس مہاجر ہونے کا ثبوت رجسٹریشن کارڈ تھا اور نیپال حکومت کی طرف سے پاکستانی مہاجروں کو جب تک جی چاہے وہاں قیام کی اجازت تھی۔ میں نے اس خط کی ایک کاپی اپنی ڈاک کے تھیلے میں اپنے محکمے کو بھی بھیج دی، جس کے ساتھ یہ نوٹ بھی بھیجا کہ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سفارت خانہ بالآخر میری نیپال سے روانگی کو فائنلائز کر دے گا۔ چونکہ ابھی مشن کا خاصا کام ادھورا ہے، اس لیے میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر سفارت خانے کو اپنے حقوق سے بری الذمہ قرار دیا ہے۔ میں یہ باتیں محض اس لیے تفصیلاً بتا رہا ہوں کہ سامعین کو پتہ چلے کہ اگر بھارت میں قیام کے دوران مجھے اپنے مشنوں کی تکمیل میں قدم قدم پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو کھٹمنڈو میں بھی حالات اس سے بدتر نہیں تو بہتر بھی ہرگز نہیں تھے۔ وہاں تو صرف دشمنوں سے مقابلہ تھا، لیکن یہاں دشمنوں کے علاوہ اپنوں کی سازش سے بھی بچنا تھا۔ سفارت خانے والے مجھے رجسٹریشن کارڈ دینے کی جو غفلت کر بیٹھے تھے اس پر وہ یقیناً پچھتا رہے تھے۔ یہ رجسٹریشن کارڈ میرے ایتھینٹک ریفیوجی یعنی اصلی مہاجر ہونے کا ثبوت تھا۔ مہاجروں میں میرے تقسیم کیے ہوئے روپے ختم ہو رہے تھے، جس کی اطلاع مجھے ان کے نمائندوں نے بھی دی اور محسن کے ذریعے بھی اس کا علم ہوا۔ میں نے ان کی ضرورت اور 5 متمول مہاجروں کے قتل کے امپیکٹ کو ختم کرنے کے لیے دوسری بار سب مہاجر خاندانوں میں 1,000 روپیہ تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے روپے تقسیم کرنے سے پہلے مہاجر نمائندوں کو سمجھایا کہ وہ شور شرابے اور سفارت خانے کی مسلسل شکایات کرنے سے احتراز کریں اور اس بار یہ روپیہ سفیر کے ہاتھوں لیں، کیونکہ میں نے بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے۔ میری موجودگی اور غیر موجودگی دونوں صورتوں میں انہیں سفارت خانے کے ذریعے ہی پاکستان جانا ہے۔ ان کی شکایات بالکل جائز ہیں، لیکن ان شکایات کی سنوائی صرف اللہ کے حضور ہے۔ یہاں اور پاکستان میں ان پر کوئی کان نہیں دھرے گا۔ بہت ہوگا تو پاکستان سے کوئی افسر یہاں آ جائے گا اور 2-3 روز سفارت خانے کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کر سب ٹھیک ہے کہ رپورٹ بنا کر چلا جائے گا۔ میری بات مہاجر نمائندوں کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے باقی مہاجروں کو بھی سمجھایا اور انہیں رضامند کر لیا کہ وہ سفیر کے ہاتھوں روپیہ قبول کر لیں۔ مقررہ دن ایمبیسی میں سارے مہاجر آ گئے۔ سفیر صاحب پہلے تو مہاجروں کا سامنا کرنے سے جھجکے، لیکن میرے اصرار اور یقین دہانیاں کروانے پر رضامند ہو گئے۔ اپنی سخاوت، نام و نمود اور نمائش کی بھی انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے پہلے تو اپنی خدمات اور حکومت کی تعریف میں ایک زوردار تقریر جھاڑی۔ جب نہ تو کوئی تالی بجی اور نہ ہی واہ واہ کے ڈونگرے برسے تو سفیر صاحب نے روپیوں کی تقسیم شروع کی۔ اس بار زیادہ منظم طریقے سے یہ کام ہوا اور 2 دنوں میں سب مہاجر خاندانوں میں روپیہ تقسیم ہو گیا۔ نئے مہاجر کنبوں کی آمد سے اب کنبوں کی تعداد میں لگ بھگ 100 کا اضافہ ہو چکا تھا، یعنی تقریباً 15 لاکھ نیپالی کرنسی تقسیم کی گئی۔ میزوں کی ایک لمبی قطار تھی جس کے شروع میں رجسٹریشن کارڈ چیک کرنے کے لیے 2 مہاجر نمائندے اور سفارت خانے کے 2 ملازم تھے۔ ان سے فارغ ہو کر مہاجر سفیر صاحب کی ٹیبل پر آتے، جہاں ان کے ایک جانب فرسٹ سیکٹری اور دوسری جانب اکاؤنٹنٹ اور فرسٹ سیکٹری کے ساتھ ہی ملٹری اٹیچی اور سیکنڈ سیکٹری بیٹھے تھے۔ اس کے بعد میری کرسی تھی۔ سفیر سے خاموشی سے روپیہ لے کر مہاجر میرے سامنے آتے اور اونچی آواز میں شکریہ آصف بھائی کہتے اور آگے بڑھ جاتے۔ سب کو علم تھا کہ یہ روپیہ در حقیقت کون دے رہا تھا۔ سفیر صاحب اپنی جگہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، کیونکہ روپیہ دیتے وقت ان کی دھڑا دھڑ تصویریں اتر رہی تھیں، اور تصویریں کبھی بولا نہیں کرتیں۔
روپے کی تقسیم نے مہاجروں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تن ڈھانپنے اور پیٹ کی آگ بجھانے سے انہیں جب ذرا فرصت ملی تو دھیان دوسری ضروری باتوں کی طرف پلٹا۔ دو خاندانوں میں دو بیٹیاں شادی کی عمر سے گزر رہی تھیں، ایک ہی بلڈنگ میں، بلکہ ایک ہی مکان کے مختلف حصوں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل مشرقی پاکستان کے مختلف شہروں میں رہنے والے ان مہاجروں میں اپنائیت اس قدر بڑھی کہ رشتے طے ہو گئے۔ اس عالم غربت میں جہیز اور شادی کی دوسری رسموں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کی اصل دشواری یہ تھی کہ شادی کے بعد یہ دو نئے جوڑے رہیں گے کہاں۔ یہ بات محسن نے سنی اور مجھ تک پہنچائی۔ میں نے مہاجر نمائندوں کو بلوایا اور اس بارے میں پوچھا تو بات درست نکلی۔ مجھے بتایا گیا کہ کھٹمنڈو میں اب تک آنے والے مہاجروں میں یہ پہلی دو شادیاں ہیں۔ مہاجر یہاں بے شک بے زود بے پر تھے، لیکن میرے پاس تو حاجی مستان اور یوسف پٹیل کے بھیجے ہوئے لاکھوں روپے تھے۔ اس کے علاوہ انہی کے بھیجے ہوئے ممبئی سینٹرل پر دیے گئے روپے اور ڈالرز بھی تھے۔ میں نے پاکستانی بچوں اور بچیوں کی شادیاں یوں خاموشی سے نہ ہونے دی۔ ان دونوں ہونے والے دلہا اور دلہنوں کے لیے ایک علیحدہ مکان کرائے پر لیا اور اسے تھوڑا بہت فرنش کیا۔ دونوں جوڑوں کے لیے شادی کے لباس بنوائے، دونوں دلہنوں کے لیے تھوڑا تھوڑا زیور بھی خریدا۔ محسن نے دو گھوڑوں کا بندوبست کرنا چاہا، لیکن وہاں ڈولیاں نہیں تھیں، اس لیے ایک کار شیر پنجاب ہرنام سنگھ سے اور دوسری کشمیری مسلمانوں سے لی۔ مشرقی دھنیں بجانے والا بینڈ بھی مل گیا۔ دونوں کا نکاح کشمیری مسجد میں ہوا۔ دلہنوں کو کشمیریوں کی کوٹھی میں سنوارا گیا۔ میں نے دونوں دلہوں کو 10,000 روپے سلامی دی تاکہ نئی زندگی کا آغاز مجبوریوں سے نہ کریں۔ اس مالی آنت میں میرا کردار محض منی آرڈر تقسیم کرنے والے کا تھا۔ روپیہ دوسروں کا تھا، میں تو صرف اسے مستحقین تک پہنچا رہا تھا۔ ان شادیوں کو دیکھ کر باقی مہاجروں نے بھی اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کا سوچنا شروع کر دیا۔ پاکستان پہنچنے پر بھی ان کے لیے خزانوں کی کنجیاں لیے کوئی منتظر نہیں تھا۔ وہاں انہیں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا تھا، اور وسعتوں میں پھیلی ہوئی مشکلات سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ان حالات میں باعزت طور پر فرائض سے سبکدوش ہونا ہی سب کو بہتر لگا۔ کھٹمنڈو میں میرے 6.5 ماہ قیام کے دوران پاکستانی مہاجروں میں 11 شادیاں ہوئیں، جن میں میری شرکت پہلی دو شادیوں جیسی تھی۔ شادیوں کے اس موسم میں محسن کو بھی میں نے نئے سرے سے گھریلو زندگی شروع کرنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ پاکستان جا کر ہی اس بارے میں سوچے گا، البتہ بزرگ شاعر کی تنہائی دور کرنے کی تجویز دی۔ یہ شاعر عمر کے اس حصے میں تھا جس میں رفیق حیات کی بے حد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مشورہ دینے پر وہ تھوڑا سا شرمائے، اقرار کے انداز میں انکار کیا، اور جب ہم نے تھوڑا سا زور دیا تو مان گئے۔ انہی مہاجر خاندانوں میں ایک یکو تنہا بیوہ اپنے بھتیجوں کے ہمراہ رہتی تھی۔ انہیں راضی کیا گیا۔ میں نے ہونے والے دلہا شاعر سے ایک شرط منوائی کہ جس مکان میں وہ شادی کے بعد رہیں گے محسن بھی وہیں رہے گا۔ ان کی شادی اور رخصتی بھی پہلے والی شادیوں جیسی ہوئی۔ محسن بھی گیسٹ ہاؤس چھوڑ کر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ مجھے یہ فرق پڑا کہ ان کی تازہ غزلوں سے محروم ہو گیا، کیونکہ اب ان کی غزلیں صرف ان کی رفیقہ حیات کے لیے تھیں، اور محسن اپنے ساتھ ہر وقت مقوی ادویات اور قرآمن کے انجیکشن رکھنے لگا کہ نامعلوم کس وقت کس کو کس دوا کی ضرورت پڑ جائے۔ بہت سے واقعات ایک ساتھ ہو رہے تھے، اس لیے کچھ کو ادھورا چھوڑ کر مجھے باقی سنانے پڑتے ہیں۔ پھر بھی میری پوری کوشش ہے کہ تسلسل برقرار رہے۔ چینی دوست مجھے ٹھیک 10ویں روز چنگوا ریسٹورانٹ میں ملے۔ مریم نے بتایا کہ بھارتی سفارت خانے کی گاڑی میں کچھ لوگ ریسٹورانٹ میں گزشتہ دنوں آئے تھے۔ وہ ہندی میں بات چیت کر رہے تھے جسے وہ سمجھ تو نہ سکی، لیکن تمام گفتگو ریکارڈ کر لی۔ مریم کے گھر اپنے چینی دوستوں کے ہمراہ میں نے یہ ساری گفتگو سنی۔ گفتگو میں 3 افراد شامل تھے۔ اس ساری بات چیت کا موضوع کسی کام کو انجام دینے کی تاریخ طے کرنا تھا۔ وہ آواز تیسرے کو قائل کرنے اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے مطابق ساری منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ بھارت سے آئے ہوئے لوگ کئی دنوں سے بھارتی سفارت خانے میں بیکار پڑے ہوئے تھے، اور مزید تاخیر کسی بھی طرح مناسب نہیں تھی۔ تیسری آواز والا اپنی صفائی دیتا اور مجبوری ظاہر کر رہا تھا۔ سر، آپ بالکل درست فرماتے ہیں۔ میں اسے اپنے ہمراہ پکنک پر چلنے کی دعوت تو دے سکتا ہوں، لیکن زبردستی ہمراہ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے ہر طرح سے اس کے دل میں گھر کر لینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہوا ہوں۔ وہ ہر 2-3 دن کے بعد دکان پر آتا تو ہے، لیکن اس کی آمد کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب جی چاہا آ گیا۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس مسئلے کو ایسا رام کروں
کہ وہ میرے ساتھ باہر جانے سے انکار نہ کر سکے۔ میری دکان کے علاوہ وہ اور بھی کہیں جاتا ہوگا۔ اگر اس کی نگرانی کی جائے تو اس کے دوسری جگہوں پر جانے کے راستوں میں کئی ایسی سنسان جگہیں بھی آتی ہوں گی جہاں کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہمارے نگرانی کرنے والے لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، لہٰذا وہ لوگ اس کام کے لیے بیکار ہو گئے ہیں۔ سنسان جگہوں پر اسے ہلاک کرنا تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اوپر کے احکام کے مطابق ہمیں اسے زندہ ڈی ایم آئی کے حوالے کرنا ہے۔ چھوٹے کنٹینر والی پک اپ ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ہمارے آدمی بیٹھے بیٹھے اکتا گئے ہیں۔ ہماری ایمبیسی کے سامنے سے وہ کئی بار گزرتا ہے، لیکن اس کے گزرنے کے اوقات معلوم نہ ہونے کے باعث اب تک وہاں بھی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری ناکامی کی صورت میں وہ چوکنا ہو جائے۔ اسی گفتگو کے دوران بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک رکشہ 2-3 روز کے لیے کرائے پر لیا جائے، جسے چلانے والے کے بجائے ان کا آدمی رکشہ ڈرائیور کے روپ میں میرے ہوٹل کے سامنے میرا منتظر رہے، جبکہ دوسرا آدمی واکی ٹاکی کے ذریعے میرے اس رکشے پر بیٹھتے ہی بھارتی ایمبیسی کو اطلاع دے۔ جیسے کہ پہلے بھی کہیں عرض کر چکا ہوں کہ بھارتی سفارت خانہ پاکستانی ایمبیسی کو جاتے ہوئے راستے میں عین اس جگہ واقع تھا جہاں سڑک 45 کا زاویہ بناتے ہوئے دائیں جانب گھومتی تھی۔ واکی ٹاکی پر پیغام ملتے ہی بھارتی سفارت خانے کے دروازے کھول دیے جائیں اور رکشہ ڈرائیور تیزی سے سیدھا سفارت خانے کے اندر چلا جائے۔ سفارت خانے کے اندر پہنچتے ہی میں بھارتی سرزمین میں ہوتا اور وہاں مجھے بڑی آسانی سے قابو کر کے بے ہوش کیا جاتا اور کنٹینر والی پک اپ میں بھارت بھیج دیا جاتا۔ یہ پروگرام طے ہو گیا کہ اگلے روز تیسری آواز والے نے رکشے کا انتظام کرنا تھا اور اس کے اگلے روز سے اس پلان پر عمل درآمد شروع ہو جانا تھا۔ مریم اور چینی دوست بے صبری سے اس گفتگو کا ترجمہ سننے کو بیتاب تھے۔ میں نے شروع سے آخر تک ساری گفتگو کا انگریزی ترجمہ کیا، جسے مریم نے چینی زبان میں دوستوں کو سمجھایا۔ اس ساری گفتگو میں میرا نام کہیں نہیں لیا گیا تھا، صرف مسلح، ہوٹل اور ڈی ایم آئی کے لفظوں نے سب کچھ واضح کر دیا تھا کہ پلان میرے خلاف تھا۔ چینی دوستوں نے کہا کہ آج بلکہ ابھی سے وہ بطور گارڈز میرے ہمراہ یا میرے تعاقب میں رہیں گے۔ مریم یہ سب پلان سن کر پریشان ہو گئی اور والدین سے اجازت لے کر مجھے اپنی گاڑی مستقل استعمال میں رکھنے کی آفر کی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے بڑے دعوے سے پوچھا، آخر کیوں نہیں؟ کیوں، تم کیا مجھے غیر سمجھتے ہو؟ میں نے اسے سمجھایا کہ مستقل طور پر گاڑی اپنے استعمال میں رکھنے سے میں اور زیادہ غیر محفوظ ہو جاؤں گا۔ گاڑی میں بم بھی پلانٹ کیا جا سکتا ہے، اس پر گرنیڈ بھی پھینکا جا سکتا ہے اور گولی بھی چلائی جا سکتی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سمجھایا، ورنہ وہ تو مانتی ہی نہیں تھی۔ چینی دوستوں نے بھی صبح 10 بجے سے رات جب تک کہ میں اپنے ہوٹل نہ پہنچ جاؤں میرے گارڈز کے طور پر میری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ باری باری ایک گارڈ نے چھٹی کرنی اور 2 نے میری حفاظت کرنی تھی۔ ہمارا کاؤنٹر پلان بالکل تیار تھا۔ ایک بات میرے دماغ میں اٹکی ہوئی تھی، یہ تیسری آواز والا کون تھا جو باقی دونوں کو سر کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور جس کی دکان پر بھی میں اکثر جاتا تھا؟ سامعین تو اب تک سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ کون تھا، کیونکہ گزشتہ اوراق میں میں اس کے حوالے سے خاصے صاف اشارے دے چکا ہوں، لیکن مریم کے گھر میں ریکارڈ شدہ گفتگو سن کر اس تیسرے شخص کو فوری پہچاننا دشوار تھا۔ میں کئی دکانوں پر اکثر جاتا تھا، ریکارڈ شدہ آواز بھی جانی پہچانی لگی تھی۔ میں نے ٹیپ دوبارہ چلوائی اور جب تیسری آواز کے یہ الفاظ کہ میں نے ہر طرح سے اس کے دل میں گھر کر لینے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوا ہوں، دوبارہ سنے تو یک بارگی میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص آ گیا جس کی دکان پر میں اکثر جاتا تھا اور جس کی موہ لینے والی باتوں اور انکساری نے مجھے اس کا دوست بنا لیا تھا۔ تو یہ وجے کمار بھی بھارت کی کسی جاسوسی ایجنسی کا رکن تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں میرے ساتھ دشمنی میں رنگا ہوا تھا۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں اپنے سارے قیام کے دوران میں نے کسی کو سمجھنے میں پہلی بار غلطی کی تھی۔ میں نے دل میں کہا، وجے کمار، دوستی کے روپ میں مجھے دھوکہ دے کر تو نے جو جال مجھے پھانسنے کے لیے بنا تھا، اسی جال میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ایسا جکڑوں گا کہ تم سب کی سانس بھی رک جائے گی۔ کھکڑی تو پہلے ہی میری بیلٹ میں لٹکی رہتی تھی، اب میں نے اپنا پسٹل بھی لباس کے اندر سے نکال کر جیکٹ کی جیب میں رکھنا شروع کر دیا۔ میرے چینی محافظ صبح ٹھیک 10 بجے لابی میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کو کہہ دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ چند روز میں ہی میں نے محسوس کیا کہ لابی میں مسلسل بیٹھے رہنے سے ان کے چہروں پر اکتاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔
میں نے ان کے لیے اپنے ہوٹل میں اپنے فلور پر اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ لے لیا، جہاں وہ آرام کر سکتے اور اپنی ٹیپ پر پسندیدہ گانے سن سکتے تھے۔ کھٹمنڈو میں میرے قیام کے آخری دن تک وہ اسی ہوٹل میں رہ کر میری حفاظت کرتے رہے۔ شام کو مریم نے مجھے فون پر بتایا کہ وہ مجھے لینے کے لیے گاڑی لے کر آ رہی ہے۔ میرے اقرار یا انکار کرنے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اس طرح کے رویے کو شاید اب وہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ اگلے روز میں 11 بجے ہوٹل سے باہر آیا تو کئی رکشے کھڑے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھارتی ایجنٹ والا رکشہ کون سا تھا۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور اسے شہر کی جانب چلنے کو کہا۔ شہر کی مین روڈ پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا رکشہ لے کر اپنے سفارت خانے چلا گیا۔ سفیر صاحب نے روپیوں کی تقسیم کے دوران کھینچی گئی تصویریں دکھائیں۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے ان تصویروں میں روپے دیتے ہوئے صرف اپنی مسکراہٹ ہی دیکھی تھی، مہاجروں کے چہرے پر پھیلی ہوئی بیزاری نہیں دیکھی جو ہر تصویر میں عیاں تھی۔ ہوٹل سے نکلتے وقت میں نے وہاں کھڑے سارے رکشہ ڈرائیوروں کے چہرے ذہن نشین کر لیے تھے۔ دوسرے روز بھی 4 5 رکشے کھڑے تھے، ان میں 2 کل والے اور باقی نئے تھے۔ میں نے کل والے دونوں رکشاؤں میں سے ایک رکشہ لیا اور شیر پنجاب ریسٹورانٹ چلا آیا۔ میرے پیچھے دونوں چینی دوست تھے۔ ہم نے رکشے چھوڑ دیے۔ 1 گھنٹہ وہاں سردار ہرنام سنگھ سے گپ شپ لگانے کے بعد میں باہر نکلا تو وہاں صرف ایک رکشہ موجود تھا۔ یہ اجنبی چہرہ تھا۔ کچھ دور پیدل چل کر میں مین روڈ پر پہنچا اور وہاں سے رکشہ لے کر ہوٹل آ گیا۔ کل والے دونوں رکشاؤں میں سے ہوٹل کے باہر اب صرف ایک رکشہ تھا۔ ہم ہوٹل کے اندر آ گئے جہاں محسن میرا منتظر تھا۔ میں نے محسن سے کہا کہ وہ فوراً جائے۔ باہر ایک رکشہ کھڑا ہے، اسے لے کر شیر پنجاب ریسٹورانٹ جائے اور 5 منٹ کے بعد ہوٹل واپس آ جائے۔ محسن کے پیچھے ہی میں بھی باہر نکلا۔ رکشے والے نے محسن کو لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دوسرے رکشے کی تلاش میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے اس رکشے والے سے چلنے کو کہا۔ وہ فوراً رضامند ہو گیا۔ اس نے میرے کہے بغیر پاکستانی ایمبیسی کی راہ لی۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ مجھے بازار جانا ہے، واپس چلو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر بیزاری کے اثرات پھیل گئے۔ ہم ہوٹل سے بامشکل 50 فٹ سے ہی واپس لوٹ پڑے۔ محسن اور میرے چینی دوست ابھی تک سواری کی تلاش میں تھے۔ میں نے محسن کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر میں نے رکشہ پھر رکوایا اور محسن کو دکان سے سگریٹ لانے کو بھیجا۔ دراصل میں چینی دوستوں کے انتظار میں تھا۔ محسن دکان سے باہر آیا تو دور سے چینی دوست آتے دکھائی دیے۔ ہمارے رکشے والا بالکل اناڑی تھا۔ اسے رکشہ کنٹرول کرنا، خصوصاً موڑ کاٹنا بہت دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج اسے رکشہ ڈرائیوری کی سزا دی جائے۔ ہم 4 گھنٹے سے زیادہ بلا وجہ ادھر ادھر گھومتے رہے۔ رکشہ چلاتے چلاتے وہ بے حال ہو رہا تھا۔ واپسی پر ہم وجے کمار کی دکان پر اتر گئے۔ میں نے رکشے والے کو کرائے میں جو کچھ دیا وہ اس نے بغیر کسی بحث کے لے لیا، حالانکہ میں نے اسے اس تمام سفر کے جائز پیسوں سے بھی آدھی رقم دی تھی۔ میرے چینی ساتھی بھی ہم سے کچھ دور رکشہ چھوڑ کر ایک بیکری میں چلے گئے۔ وجے کمار نے مجھے مخصوص رکشے سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے بڑی آؤ بھگت سے میرا خیر مقدم کیا۔ میں بھی بڑی بے تکلفی سے اسے ملا۔ دکان کے آخری گوشے میں چند کرسیاں پڑی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم ان پر جا کر بیٹھ گئے اور باتیں شروع کر دیں۔ وجے کمار اپنی عادت کے مطابق میری ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کا راز جان چکا ہوں۔ بظاہر دوست، لیکن دل میں ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہم دونوں اپنے اپنے مہرے بڑی احتیاط سے چل رہے تھے۔ وجے کمار سوچ رہا ہوگا کہ وہ جلد ہی مجھے زیر کرے گا، لیکن وہ اس حقیقت سے لا علم تھا کہ میں نے اسے شاہ مات دینے کا ہی نہیں بلکہ پوری بساط الٹ دینے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ میں وجے کمار کے پاس بیٹھا رہا۔ اب چونکہ میں اس کی اصلیت جان چکا تھا، اس لیے اس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو غور سے سن رہا تھا۔ جتنی روانی اور بے ساختگی سے وہ مجھ سے اپنی چاہت اور عقیدت کا اظہار کر رہا تھا، کوئی بڑے سے بڑا ایکٹر بھی اس کی گرد کو نہ پہنچ سکتا۔ واقعی ہندو کی سرشت میں ہی لومڑی جیسی مکاری بھری ہوئی ہے۔ چانکیا ان کا گرو تھا، جس کے کول گیتا کے اشلوکوں میں یہ جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں۔ چانکیا کا ایک کول یا نصیحت یہ بھی ہے کہ اگر تمہارا دشمن تم سے کمزور ہے تو جھپٹ کر اسے زیر کر لو، اور اگر وہ تم سے تگڑا ہے تو اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاؤ، اور جو ہی وہ تمہاری طرف سے ذرا غافل ہو تو پیچھے سے اس پر وار کرو۔ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، اسی کا دیا ہوا درس ہے جسے ہندو اپنا مذہبی فرض جان کر آج تک عمل کر رہے ہیں۔ بھارت اور نیپال میں قیام کے دوران وجے کمار پہلا غیر مسلم تھا جس پر میں نے اعتبار کیا۔
اور اس اعتبار کی وجہ اس کی اتنی اونچے درجے کی ایکٹنگ تھی جس سے میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ اس کی آتما اب نرک میں ہو یا سورگ میں، اس کی کامیاب ایکٹنگ پر میں آج بھی اسے داد دیتا ہوں۔ وجے کی دکان سے اٹھ کر میں اپنے ہوٹل واپس آیا تو وہی رکشے والا اپنی خالی سواری کے انتظار میں کھڑا تھا۔ یہ نہ تو نیپالی تھا اور نہ ہی اس کا لب و لہجہ نیپالی تھا۔ اس نے مجھے پرنام کیا اور پوچھا کہ کہیں جانا ہے؟ میں نے کہا کہ آج تو نہیں، البتہ کل 11 بجے پاکستانی سفارت خانے جاؤں گا۔ میں نے اسے اپنا پروگرام محض اس لیے بتایا تھا کیونکہ اب میں اس چوہے بلی کے کھیل سے اکتا چکا تھا۔ اب میرا پہلا شکار اس رکشے والے نے بننا تھا۔ رات کو میں اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ چنگوا ریسٹورانٹ گیا اور مریم کے ذریعے چینی دوستوں سے زہریلی گیس کا سلنڈر مانگا۔ وہ سلنڈر دے کر باہر چلے گئے تو مریم نے مجھ سے پوچھا کہ اگر پھر مار دھاڑ کا کام کرنا ہے تو میں یہ کام چینیوں کے ذریعے کیوں نہیں کرواتا۔ وہ دراصل پرسکون زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس خون خرابے کی دلدل سے باہر نکل آؤں۔ میں نے اسے کہا کہ اب زیادہ وقت باقی نہیں اور صرف سامنے آئے ہوئے چند دشمنوں کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں خود بھی پرامن زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوں۔ کٹمنڈو میں مجھے زندہ رہنے کے لیے انہیں ہلاک کرنا ضروری ہے۔ جو ہی مجھے محکمے نے واپس بلا لیا، میں اسے لے کر سکون اور امن کی وادیوں میں چلا جاؤں گا۔ چینی ساتھی میرے لیے 2 مزید سلنڈر لے کر واپس لوٹے۔ ہر سلنڈر 10 افراد کے لیے کافی تھا اور گیس کے مؤثر ہونے کی زیادہ سے زیادہ رینج 3 فٹ تھی۔ میں نے ایک سلنڈر مریم کے پاس چھوڑا اور واپس ہوٹل لوٹ آیا۔ چینی دوست بھی مجھے ہوٹل چھوڑ کر اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے۔ اگلے دن ٹھیک 11 بجے میں ہوٹل سے باہر آیا۔ وہاں کئی رکشے کھڑے تھے۔ مجھے نکلتے دیکھ کر وہ مخصوص رکشے والا آگے بڑھا۔ میں نے اس کے رکشے کے پاس کھڑے ہو کر سگریٹ نکالنے اور جلانے میں اتنا وقت لگایا جس میں میرے چینی دوست بھی دوسرا رکشہ لے لیں۔ میری جیکٹ کی ایک جیب میں پسٹل اور دوسری میں سلنڈر تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ میرا رکشہ رکنے کے 20 سیکنڈ کے بعد وہ مجھے پاس کرتے ہوئے مجھ سے پسٹل اور سلنڈر لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور پاکستانی سفارت خانے کے پاس میرا انتظار کریں گے۔ سیدھی سڑک پر دور بھارتی سفارت خانے کے لوہے کی سلاخوں والے کھلے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ رکشہ ڈرائیور اپنی کامیابی کو اتنا قریب دیکھ کر اپنی پوری طاقت سے رکشہ چلا رہا تھا۔ میں نے سلنڈر جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور رکشے والے کو کمر پر ٹہوکا دیا۔ جو ہی اس نے گردن پھیری، میں نے اس کے چہرے پر گیس چھوڑ دی۔ گیس اس کے نتنوں میں گھسی تو وہ لڑکھڑایا اور چلتا رکشہ ڈولنے لگا۔ اس سے پہلے کہ رکشہ الٹ جاتا، میں چھلانگ مار کر سڑک پر آ گیا۔ عین اسی وقت چینی ساتھیوں کا رکشہ میرے نزدیک پہنچ گیا۔ میرا رکشہ الٹ چکا تھا، جس کے ساتھ ہی رکشہ ڈرائیور کا بے جان جسم پڑا تھا۔ چینی ساتھیوں کا رکشہ ڈرائیور یہ منظر دیکھ کر رکا اور اس دوران میں نے سلنڈر اور پسٹل انہیں دے دیا اور انہوں نے اپنے رکشہ ڈرائیور کو آگے بڑھنے کو کہا۔ اس دوران وہاں سڑک کے دونوں جانب آنے جانے والے رکشے رکنے لگے اور 2-3 کاریں بھی وہاں آ کر ٹھہر گئیں۔ سب یہی سمجھے کہ بیچارہ ڈرائیور رکشے کو کنٹرول نہ کر سکا۔ رکشہ الٹ گیا اور ڈرائیور اس کے نیچے آ کر بے ہوش ہو گیا۔ دوسرے رکشہ ڈرائیوروں نے اس کے رکشے کو سیدھا کیا اور ڈرائیور کی ہتھیلیاں اور تلووں پر مساج کرنے لگے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص مر چکا ہے۔ میں نے اپنی ایمبیسی کی جانب جانے والی ایک گاڑی والے سے لفٹ مانگی اور بھارتی سفارت خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے پاکستانی سفارت خانے کے قریب اتر گیا۔ گاڑی کا مالک کوئی نیپالی تھا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں افسوس کر رہا تھا کہ غربت کے مارے ہوئے یہ ڈرائیور اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ کام لینے کے باعث چڑھائی پر اکثر اسی طرح بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بھارتی سفارت خانے کے کھلے مین گیٹ کے اندر 10-15 افراد کھڑے تھے اور ان سب کی نگاہیں اس رکشہ ڈرائیور کی لاش پر تھیں، جسے ہوش میں لانے کے لیے کئی لوگ اس کے جسم پر مساج کر رہے تھے۔ پاکستانی سفارت خانہ بند ہونے تک میں وہیں رہا اور واپسی پر بجائے اپنے ہوٹل کے آنے کے، میں نے چنگوا ریسٹورانٹ کا رخ کیا۔ ہم سب کا بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ مریم نے میرے لیے خاص طور پر ان پکوڑے اور چینی ساتھیوں کے لیے نوڈلز بنوائے تھے۔ ہم نے سیر ہو کر کھایا۔ چینی دوستوں نے میرا پسٹل اور سلنڈر مجھے واپس کیا۔ میں نے انہیں اگلے دن 10 بجے آنے کو کہا، لیکن انہوں نے مجھے میرے ہوٹل چھوڑنے تک وہیں رہنے پر اصرار کیا۔ رات کو 9 بجے میں اپنے ہوٹل میں واپس لوٹا۔ اگلے دن میں 11 بجے وجے کی دکان پر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک نہیں آیا۔ ادھر ادھر گھوم کر میں اپنے ہوٹل واپس آ گیا اور شام 5 بجے پھر وجے کی دکان پر گیا۔ اس بار وجے مل گیا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا اور آنکھوں سے خون ٹپکتا صاف عیاں تھا۔
اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ آج میری وہ پہلے والی آؤ بھگت بھی نہ ہوئی۔ میرے پوچھنے پر اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا۔ میں نے اسے کل والے رکشہ ڈرائیور کے اچانک بے ہوش ہو کر گرنے کا واقعہ سنایا۔ اس کے چہرے کی رنگت اور پھیکی پڑ چکی تھی۔ میں اس کی اس کیفیت سے حقیقی معنوں میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ واقعہ بھارتی سفارت خانے کے قریب پیش آیا تھا اور اس وقت خلاف معمول سفارت خانے کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور 10-15 آدمی دروازوں کے ساتھ یوں کھڑے تھے جیسے کسی اہم شخصیت کے استقبال کے لیے جمع ہوں۔ وہ میری باتیں سنتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی کوئی اہم شخصیت اس وقت آنے والی تھی تو جواب میں وہ ہاں یا نہ بھی نہ کہہ سکا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑی جم چکی تھی۔ میں وار پر وار کیے جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کل بعد دوپہر سے تم دکان سے ایسے غائب ہوئے کہ آج شام کو ملے ہو۔ میں نے تو یوں ہی کل کا کہہ دیا تھا لیکن اس نے بتایا کہ کل دوپہر سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ گھر چلا گیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے دکان پر آیا ہے۔ میرے وار جاری تھے۔ میں نے کہا آج صبح یہاں آتے ہوئے ایک رکشے والے نے بتایا کہ کل والا رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی اور بالکل اچانک مر گیا تھا۔ میں نے وجے کو ہمراز بناتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس رکشے پر میں سوار تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وجے کو کہا کہ بہت جلد میں اس کے گھر بغیر اطلاع کے آ کر سرپرائز دوں گا اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ماش کی دال کھاؤں گا جس کی وہ ہمیشہ تعریف کرتا ہے۔ وجے کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ میں اس کی اس کیفیت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے دوستی کا لبادہ اوڑھ کر مجھے بے وقوف بنانا چاہا تھا۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم تھا کہ بر وقت اس کی اصلیت مجھے معلوم ہو گئی، ورنہ میں تو دوستی کے بھروسے اس پر اندھا اعتماد کرنے والا تھا۔ وجے کو اس ذہنی اذیت میں چھوڑ کر میں اس کی دکان سے چلا آیا۔ اپنے ریسٹورانٹ میں مریم نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے اغوا کرنے کا مشن بنیادی طور پر وجے کو سونپا گیا تھا۔ رکشے کے ذریعے مجھے بھارتی ایمبیسی میں لے جانے کی کوشش یقیناً ان کا سٹینڈ بائی اٹیمپٹ تھا جس پر وجے کو ریلیف دینے کے لیے پہلے عمل کیا گیا۔ یہ منصوبہ اب فیل ہونے کے بعد وجے پر اسے مکمل کرنے کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی۔ میری وجے سے گفتگو اسے نفسیاتی طور پر زیر اور مایوس کرنے کے لیے تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وجے کو نفسیاتی طور پر اس مقام پر لے آؤں جہاں وہ انتہائی ڈیسپریٹ یعنی مایوس ہو کر ایسا قدم اٹھائے جو غلطیوں سے بھرا ہو اور مجھے اس کو انجام تک پہنچانے میں دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے محسن کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت وجے کی دکان اور اس سے سامان لینے والے مہاجروں کی اس دکان پر آمد کی نگرانی کرے۔ اس نگرانی کے فوری ہی مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اس نے پہلے تو مہاجروں سے بد زبانی کی اور پھر سامان دینا بند کر دیا۔ وہ گھبرایا ہوا اور انتہائی پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے مزید پریشان کرنے کے لیے میں نے محسن کے ذریعے نئے شادی شدہ 6 مہاجروں کی خدمات بھی معقول معاوضے پر حاصل کر لیں۔ انہیں صرف یہ کرنا تھا کہ وہ وجے کا ہر وقت پیچھا کریں اور خصوصی طور پر وہ جب گھر جائے تو اس کے گھر کے دروازے تک اس کا پیچھا کریں اور اپنی حرکات سے اس پر یہ ظاہر کریں کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ محسن اور ان 6 مہاجروں نے اپنا کام اتنی خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ چند روز کے بعد جب میں وجے کی دکان پر گیا تو اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا برسوں کا مریض ہو۔ ہر وقت چہکنے والے وجے نے کئی روز سے شیو نہیں بنائی تھی۔ ذرا سے کھٹکے پر وہ چونک جاتا۔ سڑک پر سے گزرنے والے جس شخص کو بھی وہ اپنی دکان کی طرف دیکھتے پاتا اس کی نگاہیں دیر تک اس کا تعاقب کرتی۔ نگرانی کرنے والے مہاجر ہر 5-7 منٹ کے بعد اس کی دکان کے سامنے سے اسے گھورتے ہوئے گزرتے۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ بے اختیاری میں بول اٹھا، نامعلوم یہ لوگ بار بار میری دکان کے سامنے سے کیوں گزرتے ہیں؟ یہ میرے گھر تک میرے پیچھے جاتے ہیں۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں وجے کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی پشت پر ہاتھ سے تھپکی دینے سے پہلے اپنی شہادت کی انگلی اکڑا کر ایسے رکھی جیسے پستول کی نال ہو۔ انگلی پشت سے لگتے ہی وجے کی چیخ نکل گئی اور اس نے بے اختیاری میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ کو سہلایا اور پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وجے کی حالت ایسی ہو چکی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اسے چاروں طرف اپنی موت ہی موت دکھائی دیتی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کیونکہ ایسی حالت میں ہی انسان انتہائی مایوس ہو کر ڈیسپریٹ قدم اٹھاتا ہے۔
سامعین کو یاد ہوگا کہ دہلی میں ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹرز میں گارڈز کو ہلاک کر کے میرا زخمی حالت میں فرار ہونا ایسی ہی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ مجھے توقع تھی کہ ایک آدھ روز میں ہی وجے کا رد عمل سامنے آ جائے گا، لیکن یہاں میں پھر غلطی کر گیا۔ میں نے ہندو کی بزدلانہ ذہنیت کو فراموش کر دیا تھا۔ موت اور چتا کی آگ سے ڈرنے والی یہ قوم آسانی سے موت کا نہ تو سامنا کرتی ہے اور نہ ہی اسے قبول کرتی ہے۔ دوسرے روز مجھے محسن اور دوسرے مہاجروں سے معلوم ہوا کہ وجے صبح پہلی بس پر کھٹمنڈو سے بیرگنج چلا گیا ہے۔ کھٹمنڈو سے وجے 2 مہینے غائب رہا اور جب واپس لوٹا تو خاصا سنبھل چکا تھا۔ اس بار وہ نئے ارادوں اور نئی چالوں کے سہارے آیا تھا۔ کھٹمنڈو سے بھاگنے سے پہلے اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا اور واپسی پر موت خود اس کے تعاقب میں تھی، جس سے وہ اس بار نہ بچ سکا۔ وجے سے جو مہاجر سامان لیتے تھے ان کا کام بند ہو چکا تھا۔ میں نے محسن کے ذریعے انہیں بلوایا اور انہیں 1,000 روپیہ دیا تاکہ وہ تھوک کی دوسری دکانوں سے سامان خریدیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ یہ روپیہ واپس نہ لوٹائیں بلکہ اسے اپنی پونجی سمجھ کر کام کریں۔ رزق حلال کمانے والے یہ مہاجر بہت خوش ہوئے کیونکہ وجے انہیں صرف 200-300 کا سامان فی کس دیتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تھوک کی دوسری دکانوں پر سامان وجے کے سامان سے مقابلتاً سستا ملتا ہے۔ وجے کے بقول وہ مہاجروں کو سامان کار خیر سمجھ کر بغیر منافع کے دے رہا تھا، لیکن لالا جی اس کار خیر میں بھی ڈنڈی مارنے سے نہیں چوکے۔ وجے کے جانے کے بعد دشمن ظاہری طور پر سامنے نہیں تھے۔ بھارتی سفارت خانے میں بھی یقیناً کئی لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور مجھے زندہ گرفتار کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، جن سے میں بے خبر تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے مجھے قادر مطلق کی ذات پاک پر یقین کامل اور اپنے پسٹل پر بھروسہ تھا۔ زندگی کے گزشتہ 3 برس کے حالات نے میری ذہنی حالت میں یہ تبدیلی کر دی تھی کہ یکسوئی اور بغیر ہنگامے کے زندگی مجھے بہت گراں گزرتی۔ لپکنا جھپٹنا میری عادت بن چکا تھا۔ میں نے جب بھی اپنی اس امن بیزاری کا مریم سے ذکر کیا، اس نے ایسی غصے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا کہ مجھے اپنا موضوع بدلنا پڑا۔ وہ ہر وقت میری حفاظت اور سیکیورٹی کے پلان بناتی رہتی اور میری باتیں سن کر اسے طیش آ جاتا۔ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو ایسے موقعوں پر پسپا یا خاموش ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کی اہل تھی۔ اس کی یہی بات مجھے اچھی لگتی تھی۔ مجھے اکثر خیال آتا کہ دنیا بھر میں میری والدہ کے علاوہ ایک اور ایسی ہستی بھی ہے جسے میری زندگی عزیز ہے، ورنہ جس سے یہ توقع ہونی چاہیے تھی وہ تو میری والدہ کے سامنے میری موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ اب میرا روز کا معمول صرف یہ رہ گیا کہ دن میں کبھی مین بازار، راجہ بازار، کبھی شیر پنجاب ریسٹورانٹ اور کبھی سفارت خانے چلا جاتا۔ شام کو چنگوا ریسٹورانٹ جانا لازمی تھا، بلکہ لازمی بنا دیا گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر محسن اکثر میرے انتظار میں ہوتا۔ اس سے دن بھر کی خبریں ملتی اور گپ شپ رہتی۔ میرے 15-16 شب و روز اسی طرح بسر ہوئے۔ اس دوران یو این او کی بھیجی ہوئی امداد ہمارے سفارت خانے کو موصول ہوئی۔ مہاجروں کی شکایات اور بھارتی سفارت خانے کے پراپوگنڈے کی وجہ سے یو این او کا ایک افسر بھی آیا جس نے کپڑے اور دودھ کے ڈبے اپنے سامنے تقسیم کروائے اور مالی امداد کی 3 ماہوار اقساط بھی مہاجروں کو یکمشت دے دی گئیں۔ میرے متعلق بھی مہاجروں کے ایک وفد نے اسے بتایا، لہٰذا مجھے اپنے سفارت خانے میں طلب کیا گیا، جہاں مجھے بہت متمول ایک ایسے پاکستانی کے طور پر یو این او کے افسر سے متعارف کروایا گیا جو مہاجروں کی ہمدردی میں یہاں اپنی خوشی سے رکا ہوا تھا۔ سفیر صاحب اور دونوں سیکٹری اس ملاقات کے دوران موجود تھے۔ مجھے انہوں نے بادل نخواستہ بلوایا تھا کہ کہیں میں ان کے پول نہ کھول دوں۔ میرا جی تو بہت چاہتا تھا، لیکن محض اس لیے خاموش رہا کہ ایک غیر ملکی کے سامنے اپنے ملک کے نمائندوں کی ذلت کو میں اپنے ملک کی اور اپنی ذلت سمجھتا تھا۔ انہی دنوں میں نے محسن اور اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ کھٹمنڈو سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر شیو کے مندر جانے کا پروگرام بنایا۔ اس مندر سے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں جن کا آئندہ صفحات میں ذکر کروں گا۔ اس بار میرے جانے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ جیسے ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے، ویسے ہی یورپین اور امریکی نشے بازوں کی منزل کی انتہا کھٹمنڈو ہے۔ ان دنوں افغانستان میں سفر بالکل محفوظ تھا۔ چرس اور افیون کے رسیا ہپی امریکہ اور یورپ سے بھری جیبوں کے ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ ان کی پہلی منزل ترکی ہوتی، جہاں وہ مہنگے داموں چرس اور افیون خریدتے اور وہاں سے وہ افغانستان پہنچتے، جہاں انہیں یہ نشہ آور چیزیں نسبتاً بہت سستی ملتیں۔ یہ ہپی مرد اور عورتیں
اپنی تقریباً ساری پونجی سے انہیں خرید لیتے، لیکن وہاں کے معاشرتی ماحول سے ڈرتے ہوئے یہ وہاں قیام نہ کرتے، بلکہ پاکستان اور بھارت سے ہوتے ہوئے کھٹمنڈو پہنچ جاتے۔ کھٹمنڈو کا سرد موسم اور معاشرہ انہیں موافق آتا اور یہ وہیں کے ہو جاتے۔ گزشتہ ایک ساتھ میں عرض کر چکا ہوں کہ نیپال میں چرس اور دوسرے نشے کرنے کی کھلی اجازت ہے، صرف خرید و فروخت ممنوع ہے، اور وہ بھی رسمی طور پر۔ یہ ہپی کھٹمنڈو میں آزادی سے چرس اور مدھک کے دھوئیں اڑاتے اور اپنے گرو راجنیش کے گن گاتے۔ راجنیش ایک انٹرنیشنل فراڈیا تھا جس نے امریکہ، یورپ اور بھارت میں ایک نئے مذہب کا آغاز کیا تھا۔ اس کے ماننے والے ہر بات میں مادر پدر آزاد ہوتے، نہایت صورت سے یہ مذہب پھیلا۔ اس کے ماننے والوں میں امریکہ، یورپ اور بھارت کی بڑی مشہور ہستیاں اور خصوصی طور پر فلموں کے سپر اسٹار شامل تھے۔ آج سے چند برس پہلے گرو راجنیش، جو فراڈ کے ایک بڑے کیس میں ملوث تھا، اچانک منظر سے غائب ہو گیا، لیکن امریکہ، یورپ اور بھارت میں اس کے بنائے گئے آشرم، یا دوسرے الفاظ میں گناہ کے مراکز، ابھی تک بھرپور انداز میں چل رہے ہیں۔ کھٹمنڈو کے گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرے ہوئے ان ہپیوں کی چرس اور پیسے ختم ہو جاتے تو یہ شیو کے مندر کا رخ کرتے۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر بنے ہوئے اس مندر تک پہنچنے کے لیے پتھروں کی بنی ہوئی تقریباً 85 بڑی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ ان ہپیوں کی آخری منزل یہ سیڑھیاں ہوئیں جہاں یہ بھوک اور نشے سے سوکھ کر کانٹا بنے اور ہر گزرنے والے کو دیکھ کر چیریٹی چیریٹی یعنی بھیک خیرات کی صدائیں لگاتے۔ ان مشرقی عوام کو جو مغرب کو خود سے افضل سمجھتی ہیں، انہیں کھٹمنڈو میں اس مندر کی سیڑھیاں ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ ان کا احساس کمتری ختم ہو۔ اس مندر میں میرے جانے کا مقصد ان 3 اسرائیلی لڑکیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا جو بظاہر تو ہپی کے روپ میں یہاں آئی تھیں، لیکن خاصے مہنگے گیسٹ ہاؤس میں رہتی تھیں۔ ان میں میری دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ 4 جوان مہاجر لڑکے کھٹمنڈو سے غائب ہو چکے تھے اور ان کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ان کے متعلق مصدقہ اطلاعات یہ تھیں کہ یہ چاروں آخری بار ان اسرائیلی لڑکیوں کے ساتھ دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ یہ بھی محض ایک اتفاق نہ تھا کہ یہ چاروں مہاجر لڑکے گریجویٹ تھے۔ شیو کے مندر کی سیڑھیوں پر میں نے پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ ہر سیڑھی پر بیٹھے 1 یا 2 ہپیوں نے چیریٹی چیریٹی کی صدائیں لگانا شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیے کہ ان کی حالت کراچی میں بندر روڈ پر صابری ریسٹورانٹ کے قریب فٹ پاتھ پر ڈیرا ڈالے ہیرونچیوں سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ بڑے ہوئے شیب، الجھے گندے بال، میلے بدبودار کپڑے پہنے یہ ہپی ہرے راما ہرے کرشنا کا ورد اپنے اپنے لہجے اور سر میں مسلسل کرتے جاتے۔ اس وقت تک میں مغربی ممالک میں تو نہیں گیا تھا اور نہ ہی ان کی اصلی جانتا تھا۔ ان برتر مغربی اقوام کے لوگوں کو اس حالت میں بھیک مانگتا دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی، اور یہ خوشی 2 چند اس وقت ہو گئی جب میں نے ان سب میں 50-50 روپے بانٹنے شروع کیے۔ اوپر کی سیڑھیوں پر بیٹھے بہت سارے ہپی نیچے آ کر میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ ہاتھ بڑھا بڑھا کر مجھے چھوتے اور چیریٹی مانگتے۔ اسی دوران کسی ہپی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا چہرہ جانا پہچانا دکھائی دیا۔ میں ذہن میں اسے لانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس نے کہا، "فرینڈ، وی ٹریولڈ ٹوگیدر فرام گورکھپور ٹو نیپال"، یعنی دوست، ہم نے گورکھپور سے نیپال تک اکٹھے سفر کیا تھا۔ یہ وہی جرمن تھا جو لیکن نشے اور بھوک نے اس کی ایسی بری حالت کر دی تھی کہ میں فوری طور پر اسے پہچان بھی نہ سکا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا اور کہا، "میرا انتظار کرو، میں ان سے فارغ ہو کر تم سے ملتا ہوں"۔ ہپی مجھ سے پیسے لیتے اور فوراً ہی نیچے ایک جانب بھاگتے ہوئے چلے جاتے۔ میں ان سے فارغ ہو کر جرمن کے پاس آیا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے جواب کیا دینا تھا، اس کی حالت میرے سامنے تھی۔ کہنے لگا، "مجھے جو کچھ دینا ہے جلدی سے دے دو، ورنہ یا تو چرس ختم ہو جائے گی یا پھر اس کے دام ایک دم بڑھ جائیں گے"۔ میں نے اسے 200 روپے دیتے ہوئے کہا کہ میں ان 3 اسرائیلی لڑکیوں سے ملنا چاہتا ہوں جو تم لوگوں میں شامل ہیں۔ ان کے متعلق اگر تم مجھے معلومات دو گے تو میں تمہیں ڈھیر سارے روپے دوں گا۔ نشے سے ٹوٹے ہوئے جرمن کے لیے 200 روپے اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھے۔ "انف انف، یو کین فائنڈ دوز بچز ان دا ٹورسٹ ان ایٹ نائٹ"۔ کافی ہیں کافی ہیں، تم ان کتیاؤں کو ٹورسٹ ان، یعنی وہ گیسٹ ہاؤس کا نام تھا، اس میں رات کو تلاش کرو۔ یہ کہتے کہتے یہ جرمن بھی باقی ہپیوں کی طرف بھاگ گیا۔ ہم لوگ کچھ ادھر ادھر گھومنے کے بعد اپنے ہوٹل واپس لوٹ آئے۔
شام کو حسب معمول میں چنگوا ریسٹورانٹ گیا۔ میں نے مریم کو بتایا کہ مجھے ان لڑکیوں کی تلاش میں جانا ہے۔ مریم نے حسب عادت میرے وہاں جانے کی مخالفت کی۔ میرے کافی دیر اسے سمجھانے اور اس تلاش کی اصل حقیقت بتانے پر وہ بادل نخواستہ رضامند ہوئی اور مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹورسٹ ان ایک معمولی سا گیسٹ ہاؤس تھا جس کے اندر ایک بڑا ہال چرس نوشی کے لیے مخصوص تھا۔ دونوں چینی ساتھی میرے ہمراہ تھے۔ یہ ہال چرس کی بو سے بھرا تھا اور کم و بیش 30-40 ہپی عورتیں اور مرد چرس کے نشے میں ڈوبے ہر چیز سے بے نیاز بے ہنگم ناچ گانے میں مصروف تھے۔ اسی حال کے گوشوں میں یہ ہپی عورتیں اور مرد شرم و حیا کی تمام حدود کو پھلانگ کر ان حرکات میں مصروف تھے جنہیں قلم لکھنے سے عاجز ہے۔ اس ماحول اور چرچ کے دبیز دھوئیں میں میرا دم گھٹنے لگا اور میں اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ باہر آ گیا۔ اتنی بہت ساری عورتوں میں ان اسرائیلی لڑکیوں کو تلاش کرنا بھی ناممکن تھا۔ میں نے ریسیپشن پر ان لڑکیوں کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ دن کے 12 سے 2 کے درمیان یہ لڑکیاں اپنے کمروں سے باہر آتی ہیں۔ میں اپنے ہوٹل واپس لوٹ آیا اور مریم کو فون پر ساری روداد سنائی، کیونکہ مجھے اس شرط پر ٹورسٹ ان میں جانے کی اجازت ملی تھی کہ واپسی پر فوری اپنی خیریت کی اطلاع دوں، رات چاہے کتنی ہی کیوں نہ بیت چکی ہو۔ جس ماحول میں یہ لڑکیاں رہتی تھیں، میرا وہاں جانا اور ان سے کچھ اگلوانا ناممکن تھا۔ اگر یہ اسرائیلی جاسوسی ادارے موساد کے لیے کام کر رہی تھی تو ان کی جرت پر میں حیران تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایڈریس اسرائیل کے ہی لکھوائے ہوئے تھے۔ ہوٹلوں میں غیر ملکیوں کے لیے پاسپورٹ جمع کروانا لازمی تھا۔ موساد تو دنیا بھر کی جانی مانی ایجنسی تھی۔ کوئی معمولی جاسوسی ادارہ بھی اپنے ایجنٹوں کو اپنے ملکی پاسپورٹوں پر غیر ممالک میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ موساد کے لیے ان کے لیے کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ حاصل کرنا بہت معمولی کام تھا۔ میری اطلاع کے مطابق موساد کے ہیڈ کوارٹرز میں دنیا بھر کے ممالک کے جعلی پاسپورٹ موجود تھے۔ کھٹمنڈو میں موساد کے لیے پاکستان کے خلاف کام کرنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں پاکستان کا چھوٹا سا سفارت خانہ اور چند ہزار پاکستانی مہاجر تھے جن کی اکثریت انگریزی اور عربی سے نابلد تھی۔ نیپال جیسے چھوٹے اور بے ضرر ملک میں دنیا بھر کے سفارت خانے موجود تھے اور کئی یورپی ممالک اور خصوصاً امریکہ کی جاسوسی ایجنسیاں یہاں بھرپور طور پر سرگرم تھیں، اور ان کا مشترکہ ٹارگٹ چین تھا جو بہت تیزی سے عالمی طاقت بن کر ابھر رہا تھا۔ ان اسرائیلی لڑکیوں، اگر وہ موساد کے لیے کام کر رہی تھیں، ان کے پاسپورٹ اسی لیے اصلی تھے کہ بوقت ضرورت وہ دوسرے ممالک کی جاسوس ایجنسیوں سے مدد حاصل کر سکیں یا انہیں اطلاعات فراہم کر سکیں، کیونکہ چین کی جاسوسی کرنا ان سب کا مشترکہ مقصد تھا۔ ان تمام پہلوؤں پر اچھی طرح سے غور کر کے میں نے اپنی بے مائگی کو دیکھا۔ میں اور میرے 3 محافظ کسی طرح بھی ان بے پناہ وسائل کی حامل ایجنسیوں سے الجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ چاروں مہاجر لڑکے اپنی مرضی سے ان لڑکیوں تک پہنچے اور پھر غائب ہوئے تھے۔ انہیں گھر یا سڑک سے جبراً اغوا نہیں کیا گیا تھا، اور اس کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا کہ آخری بار وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ہی دیکھے گئے۔ سب سے زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ لڑکوں کے والدین اور لواحقین نے پاکستانی سفارت خانے میں بھی اس واقعے کی نہ تو اطلاع دی تھی اور نہ ہی مدد مانگی تھی۔ میں نے اس معاملے میں خاموشی ہی بہتر سمجھی اور اسے دل و دماغ سے نکال دیا۔ ٹورسٹ ان میں جانے کے تیسرے روز رات کو جب میں چنگوا ریسٹورانٹ سے اپنے ہوٹل واپس آیا تو ریسیپشن والوں نے بتایا کہ کافی شاپ میں ایک مرد اور عورت میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میری جان پہچان کے حلقے میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جو رات کے 11 بجے بغیر اطلاع دیے مجھے ملنے آتا۔ میں نے اپنا پسٹل اندرونی بیلٹ سے نکال کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور کافی شاپ میں چلا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے کافی شاپ کے خاصے بڑے ہال میں صرف ایک ٹیبل آکوپائڈ دیکھا جس پر ایک اسرائیلی لڑکی اور ایک مرد بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکی مسکرائی اور میرے اصلی نام سے مخاطب کر کے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا۔ میں حیرتوں کے سمندر میں غرق اس کے ٹیبل پر گیا تو لڑکی نے اس مرد سے میرا تعارف کروایا اور اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا تو لڑکی نے بغیر تمہید باندھے مجھے کہا، آپ میری تلاش میں پہلے مندر اور پھر ٹورسٹ ان میں گئے۔ میں اور میرے ساتھی آپ کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب آپ نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پاکستان سے بے شک ہمارے اختلاف ہیں، لیکن یہاں کھٹمنڈو میں ہمارا پاکستان کے خلاف کوئی مشن نہیں۔ جاسوسی کے بین الاقوامی اصولوں کے تحت ہمیں بلا وجہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے،
اور اسی وجہ سے ہم نے آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی کھٹمنڈو آمد کے تیسرے روز ہی ہمیں آپ کے متعلق پوری معلومات مل چکی تھیں۔ یہاں بھی آپ نے جو کچھ کیا ہے ہمیں اس کا پورا علم ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں معلومات کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شمال یعنی چین سے دلچسپی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو آپ نہ ہمارے متعلق سوچیں اور نہ ہی ہم آپ کے متعلق سوچیں گے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں آپ کے کامیاب مشنوں پر میں ذاتی طور پر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ ہماری ہمیشہ خواہش رہے گی کہ کھٹمنڈو میں ہمارا ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ کہہ کر لڑکی اٹھی، اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ آئندہ جب کبھی بھی ہمارا اچانک آمنا سامنا ہو تو ہم بالکل اجنبیوں کی طرح بہیو کریں۔ میں نے جواباً کہا، میں تمہاری دلیری پر ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میری تم سے ملنے کی خواہش تمہارے کاموں میں مداخلت کرنے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ میں ان 4 مہاجر لڑکوں کی وجہ سے تم سے ملنا چاہتا تھا جو کھٹمنڈو سے یکا یک غائب ہو گئے، اور میری اطلاعات کے مطابق انہیں آخری بار تمہارے یا تمہاری ساتھی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ اسرائیلی لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، تم بہت چالاک ہو، نہ کرتے ہوئے بھی مجھ سے اپنے مطلب کی بات پوچھ لی۔ مزید کوئی سوال نہ کرنا، میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ چاروں اپنی مرضی سے بھارت چلے گئے ہیں اور وہاں کسی بھارتی کیمپ میں جاسوسی کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے دوبارہ مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولی، کافی شاپ میں ہمارا بل تم ادا کرنا اور اسے اس معمولی سی اطلاع کی قیمت سمجھ لینا جو میں نے تمہیں دی ہے۔ وہ دونوں تو چلے گئے لیکن میں 2 گھنٹے تک کافی شاپ میں موساد کی پہنچ اور گہرائی تک جانے کی بے سود کوشش کرتا رہا۔ رات 2 بجے میں اپنے کمرے میں گیا اور دن چڑھے تک سویا۔ اسرائیلی لڑکی کی بے باک اور کافی حد تک صحیح گفتگو نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کھٹمنڈو میں در حقیقت بالکل تنہا تھا۔ میرے تینوں چینی ساتھی بالکل روبوٹس کی طرح تھے۔ وہ میری حفاظت کرتے اور میرے کہنے پر کسی کو بھی ٹھکانے لگانے کو ہر دم تیار تھے، لیکن میں ان سے کسی بھی مشن کے متعلق مشورہ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کے ارکان اول تو تعداد میں اتنے کم تھے کہ اپنے سفارتی فرائض ہی بمشکل پورے کر سکتے تھے۔ دوسرا، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں کھٹمنڈو میں ہو رہی تھیں اور جنہیں ان کے علم میں بھی لایا گیا تھا، ان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھاتے۔ مجھے یقین تھا کہ 9 مختی باہنی والوں اور 5 غداروں کو جنہیں میری ٹیم نے میری ہدایات پر ٹھکانے لگایا تھا، ان کی رپورٹ بھی ہمارے سفارت خانے نے پاکستان نہیں بھیجی ہوگی۔ اپنے سفارت خانے کے متعلق میرا مجموعی تاثر یہ تھا کہ وہ پیسے بنانے اور سفارتی حقوق کی آڑ میں ڈیوٹی فری گاڑیاں اور ایسا سامان جس کی سفارت خانے کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوئی ضرورت نہیں تھی، غیر ممالک سے سستے داموں منگوانے کے لیے یہاں آئے تھے، اور ان اہم کاموں کے بعد جو فالتو وقت بچ جاتا اس میں وہ بادل نخواستہ سفارتی فرائض بیگار سمجھ کر انجام دیتے۔ کھٹمنڈو میں میری موجودگی اور سرگرمیوں کو انہوں نے کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ صرف ایک ٹرانسمیٹر آپریٹر تھا جو میرے محکمے سے آیا تھا۔ سفارت خانے میں اس کی پوزیشن اتنی چھوٹی اور محدود تھی کہ وہ میرے لیے ایک نیک خواہشات کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ بھارت میں گورکھپور کا مشن اور کھٹمنڈو میں ساری کاروائیاں میں نے اپنے ذاتی فیصلے سے کی تھیں۔ مجھے اپنے محکمے سے ان کے متعلق کوئی ہدایات نہیں ملی تھی، اور یہ سب بھارت سے میری نفرت اور سقوط ڈھاکہ میں اٹھائی گئی ذلت کے خلاف انتقامی جذبے کا رد عمل تھا۔ اگر میں بھارت میں گرفتار نہ ہوتا اور مجھے وہاں مزید کام کرنے کے مواقع ملتے تو میں وہاں اپنے انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کرتا، لیکن گرفتاری کے بعد میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح میرے وطن اور میرے مذہب کے متعلق مجھے زنجیروں میں جکڑ کر جو بیہودہ بکواس کیے گئے، اس سے میری بجھتی ہوئی انتقامی آگ دوبارہ مزید شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ میں نے بھارت میں گرفتاری سے پہلے جتنے بھی مشن انجام دیے ان میں ماں سوا عاقل میاں کسی کو خود ہلاک نہیں کیا۔ گورکھپور میں 2 شہریوں کو بھی میں نے محض انسانیت کی بنا پر مارنے سے گریز کیا تھا، لیکن ڈی ایم آئی سے فرار کے بعد میں نے صرف ممبئی میں 6 افراد کو خود اپنے پسٹل سے ہلاک کیا۔ فرار کی کوشش کے دوران میں گارڈز کو زخمی کر سکتا تھا، لیکن میں نے بیونٹ ان کے جسموں میں ایسی جگہوں پر داخل کی جس سے ان کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ کھٹمنڈو میں بھی ہلاکت سے کم درجے کے قدم اٹھا سکتا تھا، لیکن یہ انتہائی اقدام میری بھارت سے نفرت کا مظہر تھے۔ اسرائیلی لڑکی کی باتوں نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی۔
وہ اپنے ملک کے مفاد میں اس حد تک آگے جا چکی تھی کہ نشے کی لت اور جسم کی آبرو تک کی پرواہ نہ کی، لیکن اس کے سامنے ایک واضح مقصد اور ایک مقررہ ہدف تھا۔ اس کے برعکس کھٹمنڈو میں جہاں بھی کوئی شخص پاکستان کے خلاف کام کرتا دکھائی دیا، میں نے یا میری ٹیم نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ میں وقتی طور پر تو دشمنوں پر غالب آ چکا تھا، لیکن ایک کی جگہ 10 دشمن آ جاتے تھے۔ ان دشمنوں اور دوسرے ممالک کی پاکستان دشمن ایجنسیوں سے بلا وجہ بھیڑ جانا کسی بھی طور مناسب نہیں تھا۔ مجھے اپنی توانائیاں محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی تاکہ صحیح ضرورت پڑنے پر ان کا بھرپور استعمال کر سکوں۔ مریم بھی بار بار مجھے یہی بات سمجھاتی تھی۔ انہی 4 مہاجر لڑکوں کے بارے میں اس نے مجھے کہا تھا کہ جب ان کے والدین کو ان کی فکر نہیں تو تم کیوں ان کے غم میں دبلے ہو رہے ہو؟ تم پولیس نہیں، فوج نہیں، صرف ایک فرد واحد ہو جو دشمن کی قید میں سختیاں جھیلنے کے بعد نیم شکستہ حالت میں کھٹمنڈو پہنچے ہو۔ یہاں تم نے موت کا جو کھیل کھیلا ہے وہ قطعاً تمہارے فرائض میں شامل نہیں۔ اب بس کرو اور اپنی طاقت اور ہمت کو یوں بیکار ضائع نہ کرو۔ پاکستان دشمن کارروائیاں تو ہمیشہ جاری رہیں گی۔ تم بہت کرو گے تو مزید 10-20 دشمن اور مار لو گے یا ان کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ تمہارے سفارت خانے والے تو تمہاری لاش لینے سے بھی انکار کر دیں گے اور تمہیں لاوارثوں کی طرح یہاں دفن کر دیا جائے گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر میں نے بلا آخر فیصلہ کیا کہ میں آئندہ بلا وجہ ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اپنی زندگی کو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مستاق بیکار میں داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ پہلے سے مارک شدہ وجے کمار کو بلا شبہ اس کے ملتے ہی ضرور ہلاک کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنا پسٹل اور گیس سلنڈر اس وقت تک استعمال نہیں کروں گا جب تک دشمن خود سامنے نہ آ جائے اور بچنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ میں نے مریم کو اسرائیلی لڑکے سے ملنے کا سارا واقعہ سنایا اور اپنے فیصلے کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کہنے لگی، مجھ سے تو وہ اسرائیلی لڑکی ہی بہتر رہی جس نے ایک ملاقات میں ہی تمہارے ارادے بدل دیے۔ وہ تمہیں بھا تو نہیں گئی اور کہیں اسرائیل جانے کے پروگرام تو نہیں بن گئے؟ یہ مریم نہیں بلکہ عورت کی فطری کمزوری بول رہی تھی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کھٹمنڈو میں مختلف ممالک کی جاسوسی ایجنسیوں اور ان کے ٹارگٹس کے متعلق اپنی ممکنہ معلومات پر تفصیلی رپورٹس پاکستان بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے علاوہ بھارت میں انجام دیے مشنوں کی مفصل رپورٹس لکھنی شروع کر دیں۔ ان رپورٹس کی تیاری میں دن کا خاصا وقت صرف ہو جاتا۔ شام کو مجھے ہر حال میں چنگوا ریسٹورانٹ جانا ہوتا تھا۔ مریم کے بے حد اصرار پر میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں رپورٹس کی تیاری ایک دن اپنے ہوٹل اور دوسرے روز اس کے گھر میں کروں، اور اس نے اس کا جواز یہ بتایا کہ ہوٹل کے کمرے میں ہر روز سارا دن گزار دینے سے اول تو میں بور ہو جاؤں گا اور حفاظتی نقطۂ نظر سے بھی یہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اس طرح اندیکھے دشمنوں کو وار کرنے کا بہت اچھا موقع مل جائے گا۔ میرے لیے یہ پروگرام اس لیے بھی بہتر تھا کہ ہوٹل میں محسن کے علاوہ کئی مہاجر بھی ہر روز ملنے آ جاتے تھے، جن کی وجہ سے لکھنے کے لیے یکسوئی میں خلل پڑتا تھا۔